الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ ایک بار پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں رحمتوں، برکتوں، عظمتوں اور رفعتوں والا یہ مہینہ جسے رمضان کہا جاتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا میں حدیث مبارکہ کی صحیح ترین کتاب صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے اسے اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، آپ نے ارادہ کیا کہ میں نیکی کروں گا، آپ نے ارادہ کیا کہ میں نیکی کروں گا، ابھی آپ نے نیکی کی نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے، اسے لکھ دیا جاتا ہے، درج کر دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ وہ نیکی کر لیتے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو عطا کرتا ہے، اور اگر چاہے تو 10 سے لے کر 700 اور اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں گناہ کروں گا، لیکن آپ نے گناہ کیا نہیں، صرف آپ کا ارادہ ہے، تو ارادہ کرنے پر نیکی کا اندراج تو ہوتا ہے لیکن گناہ درج نہیں کیا جاتا۔ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اور پھر اگر استغفر اللہ واتوب الیہ، گناہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ ایک ہی درج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتہ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ تم 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھو، شاید کہ یہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے۔ اور صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ قرآن یہ کہتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیکیوں والے رجسٹر میں اس کے گناہوں کو تبدیل کر کے لکھ دیتا ہے، اور جنت میں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سبحانہ و تعالی تو ہے ہی بخشنہار اور مہربان۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، إِلَّا الصَّوْمَ، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی روزے دار کو جتنی چاہوں گا اس کے روزے کی جزا اور اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، خوش ہو جائیے میرے مسلمان روزے دار بھائیوں اور بہنوں، آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کا پروردگار یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے روزے دار بندوں اور بندیوں کو خود جتنی چاہوں گا اس کی جزا عطا کروں گا۔ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، یہ اپنا طعام، مشروب، شہوات، خواہشات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ترک کر دیتا ہے،
للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے اور شوال کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کے فضل اور رحمت کے ساتھ میں نے رمضان کے روزے رکھے سے خوشی ہوتی ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. پیس آف مائنڈ، قلبی سکون، روحانی سکون، بدنی سکون اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی طاعت و فرمانبرداری میں رکھا ہے، میوزک موسیقی میں نہیں. اسی طرح دنیا کے لہو و لعب میں سکون نہیں مل سکتا. سکون چاہیے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں ہے. وفرحة عند لقاء ربه، اور ایک خوشی اسے اس وقت نصیب ہوگی جب یہ اپنے پروردگار اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ ملاقات کرے گا، موت کے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی جب اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو اللہ رب العالمین کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو 15-16 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، ہمارا معدہ اس سے تعفن بو اٹھتی ہے، تو اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں یہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. لیکن کون سے روزے دار میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے ہم نے غور کرنا ہے. حدیث مبارکہ بھی ہے، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب. ایمان اور احتساب. اب اسے ہم نے سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے اور احتساب کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں شرط کی اہمیت ایسے ہے جیسے نماز کے لیے وضو کی اہمیت ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھائی، دوست، بزرگ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، لمبا قیام کرے، رو رو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، لمبے لمبے رکوع کرے، سجدے کرے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا؟ سوچئے، ہرگز نہیں. کیوں؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر آپ شرط پوری کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبادت قبول کرے گا. اگر آپ نے شرط پوری نہیں کی تو آپ کی عبادت رائے گاں چلی جائے گی، آپ کی نیت کے اندر کتنا ہی کیوں نہ اخلاص موجود ہو. متفق علیہ مسئلہ ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی مذہبی منافرت نہیں، کوئی انتشار نہیں. متفق علیہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. تو اسی طرح میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روزے کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں جو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں. کیا ہے؟ ایمان اور احتساب. قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے. ایک رکوع پر مشتمل صیام کے احکام و مسائل، روزے کے احکام و مسائل جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان کی ہیں، تو وہاں پر بھی بات شروع کی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. بولیے کیا کہہ کر بات شروع کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. یہ خطاب سب سے نہیں ہے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے یا ایھا الناس، اے لوگو کہہ کر ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے کچھ اصول ہیں. کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی فہم کی بنیاد پر،
اپنی ذاتی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کریں، نہیں، قرآن مجید کی تفسیر سلف صالحین کے منہج پر جو کی جائے اس کے کچھ اصول ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ، تفسیر القرآن بالحدیث النبوی الشریف، قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مستند حدیث مبارکہ کے ساتھ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ تابعین کے مستند اقوال کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہی کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے پہلے مقام پر کیا فرمایا؟ ذہن میں رکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو آئیے اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن مجید کے 7ویں سپارے کے 4تھے پاؤں میں۔ وہاں پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ الذین، جو لوگ، ریلیٹو پروناؤن ہے، آمنوا، ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن بھی ہے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنی نا تو بیشتر صحابہ پریشان ہو گئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ بس اوقات ہم سارا دن سفر کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، آرام نہیں کرتے، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں لیکن آرام نہیں کرتے، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں انسان سے اس دنیا کے اندر کسی دوسرے پر بھی ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ جبکہ آیت یہ کہہ رہی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ اہل ایمان جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے اور نہ ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ تو رحمت دو عالم، رسول مقبول ہاشمی، فخر قولین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، یہاں پر ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ کیا تم نے سورہ لقمان میں حکیم لقمان کا قول نہیں پڑھا جو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مسلمان عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کے لیے سوچو، قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا معنی سمجھایا قرآن مجید کی روشنی میں کہ کیا ہے؟ شرک۔ اگر ظلم سے مراد شرک ہے تو اسی آیت کریمہ میں جو ایمان کا لفظ وارد ہوا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا پھر؟ توحید، جو کہ شرک کی اپوزٹ ہے، اس کی نقیض ہے۔ ظلم سے مراد شرک، ایمان سے مراد توحید، یہ ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا۔ اب یہ سمجھیے کہ توحید کی 3 اقسام ہے۔ توحید کی کیا 3 اقسام ہے؟ بڑی فضیلت ہے توحید کی۔ سورۃ التوحید، سورۃ الاخلاص، صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر ہم نوا ہم پلہ شریک نہیں ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کو تعدیل ثلث القرآن، قرآن مجید کے 10 سپارے تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم الشان یہ صورت ہے، یہ توحید کی برکات ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ مصدر ہے، وحد یوحد سے، اس کا لغوی معنی ہے ایک ماننا اور ایک جاننا۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ بولیے، ایک ماننا اور ایک جاننا۔ توحید کا جو اصطلاحی معنی ہے اسے سمجھنے کے لیے اس کی اقسام کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، دہرائے میرے ساتھ تاکہ یاد ہو جائے، زبان پر لفظ بیٹھ جائے۔ توحید
ربوبیت، ربوبیت رب سے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو رب سے ہے ربوبیت. توحید ربوبیت کیا ہے؟ آسان اور عام فہم انداز میں توحید ربوبیت میں دو باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، اور انشاءاللہ یہ باتیں آپ نے یہاں سے جانے کے بعد اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، احباء، اصدقاء، اقرباء کو، محلے داروں کو، مارکیٹ کے دوستوں کو، جہاں بھی آپ کو موقع ملے انشاءاللہ بتانی ہے. شاید کہ اللہ عز و جل کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ ہمارے لیے دنیا بھر کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. اللہ اکبر. ایک سرخ اونٹ کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے مطابق 35 ملین ریال ہے. 1 ملین کے اندر 10 لاکھ ہوتا ہے، تو 35 ملین میں آپ اندازہ کر لیجئے کتنی خطیر رقم بنتی ہے. یہ ایک سرخ اونٹ کی قیمت ہے. جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سے اللہ عز و جل اس کو ہدایت دے دے تو یہ آپ کے لیے دنیا بھر کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. توحید ربوبیت میں میرے پیارے مسلمان بھائیوں دو باتیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آخر میں الا له الخلق والامر، آگاہ رہو اللہ ہی کے لیے خلق ہے اور اللہ ہی کے لیے امر ہے. خلق معنی تخلیق. اس پوری کائنات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکیلا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جب اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے تو کامن سینس یہ ہے کہ اس کا سسٹم چلانے والا، اس کا نظام چلانے والا بھی کون ہے؟ اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. بولی آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. توحید الوہیت، توحید بولے میرے ساتھ، توحید الوہیت. الوہ جو ہے نا، الوہیت یہ الہ سے ہے. یہ کس سے ہے؟ الہ سے. ہم چھوٹے بچوں کو یاد کرواتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا رات کو لاتا ہے، رات کے بعد دن، سورج کو طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، چپے چپے پر، ذرے ذرے پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حکومت قائم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے. تو ہر قسم کی عبادت کس کا حق ہے؟ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حق. عبادت کی 4 اقسام ہیں. عبادت کی کتنی قسمیں بولیے؟ 4 اقسام ہیں. قولی، قلبی، بدنی، مالی. قولی جس کا تعلق زبان سے ہے، قلبی جس کا تعلق دل سے ہے جیسے امید، خوف، بدنی جیسے نماز ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، روزہ ہے، مالی جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. تو ہر قسم کی عبادت کا مستحق واحد کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اپنے آپ کو شرک سے بچانا، شرک فی الربوبیت سے بچانا، شرک فی الالوہیت سے بچانا بڑا خطرناک ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا ہے، اپنا اصول بیان کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہے گا سارے معاف کر دے گا. لیکن شرک کرنے والے کے لیے اگر توبہ کر لے تو الحمدللہ، لیکن شرک کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. صاف اعلان کر دیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری زمین
تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی، پھر تو میرے ساتھ ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، شرک نہ کیا ہو، لأتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں اللہ سبحانہ و تعالی تجھے تیرے روئے زمین کے گناہوں کے برابر مغفرت عطا کر دوں گا۔ شرک کتنا خطرناک ہے، یہ اب ہم نے علم حاصل کرنا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، استاد سے علم حاصل کرنا ہے، کسی مستند عالم دین سے، کہ شرک کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں۔ اور جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھیے اور نوٹ کیجیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس میں ایک ہی مقام پر 18 پیغمبروں کے نام لے کر یہ اصول بیان کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے ان نبیوں پیغمبروں میں سے کوئی شرک کرے تو میں اس کے سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کرتے، نبی شرک نہیں کرتے، نبی تو شرک کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیوں کا نام لے کر یہ اصول بیان کیا تاکہ ہم سمجھیں اس مسئلے کی حساسیت کو، کہ یہ مسئلہ حساس ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا قانون بہت سخت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک قوم تھی، ان کا راستہ تھا، گزرگاہ تھی، وہاں پر ایک قبر تھی، کچھ لوگ وہاں پر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی گزرتا کہتے کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا میں وہ سامنے جا رہا ہوں، راستہ چاہیے، اس قبر والے کے نام کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوا چڑھانی پڑے گی۔ ایک گزرا، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، وہ کہنے لگے اتنی ساری مکھیاں اڑ رہی ہیں، ایک مکھی پکڑ کے چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے سوچا مکھی ہی تو ہے، راستہ مل جائے گا، یہاں سے گزر جاؤں گا۔ اس نے مکھی پکڑ کے چڑھاوا چڑھا دی، دنیا میں تو اسے راستہ مل گیا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ فوت ہوا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے ناراض ہو کر، کیونکہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی تھی، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ دوسرا وہاں سے گزرا، کہاں جا رہے ہو، کام سے جا رہا ہوں، راستہ چاہیے تو قبر والے کے لیے کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، اور اپنی ایمانی توحیدی غیرت کا اظہار کیا کہ اللہ رب العالمین مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ مجھے روزی دینے والا ہے، میرا خالق ہے، مالک ہے، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں شرک نہیں کر سکتا، چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں سب مسلمان لا الہ الا اللہ، نذر و نیاز، چڑھاوا چڑھانا، چادر چڑھانا، طواف کرنا، رکوع سجدے، یہ سب کیا ہے؟ عبادتیں ہیں۔ ذبح کرنا یہ عبادت ہے، جو بھی عمل عبادت ہے وہ اللہ کے لیے۔ آپ دیتے ہو کسی کو، چادر دیتے ہو، کپڑا دیتے ہو، اللہ کے نام پر دو، زندہ کو دو، اللہ کے حکم کے مطابق دو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو کہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں شرک کہا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا، تو اس نے اپنی توحیدی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوا چڑھاؤ گے، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، پھر ہم تمہیں راستہ دیں گے۔ اس نے نہیں چڑھاوا چڑھایا، انہوں نے تلوار کے وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں انبیاء آئے، قوم کو سمجھا رہے، توحید کی دعوت دے رہے، قوم توحید کی دعوت قبول نہیں کرتی بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو جاتی ہے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ایک تیسرا آیا، اس نے بھی وہی کہا، نبیوں کی دعوت کی، تصدیق کی، قوم نے کیا کیا؟ اسے قتل کر دیا۔ 23ویں سپارے کی ابتدائی آیات آپ پڑھ لیجیے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، اس سے یہ کہا گیا کہ میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کہتا ہے؟ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، کاش کہ میری قوم جان لے کہ کامیابی کا راستہ توحید اور ایمان کا راستہ ہے، توحید الوہیت۔ تیسری قسم ہے توحید کی، توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی خوبصورت نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے خوبصورت صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کو ماننا لفظاً و معناً و اعتقاداً، جیسا کہ
جامع ترمذی کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہے، جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ احصاء کے 4 معنی ہیں، نمبر 1 ان ناموں کو پڑھتے رہنا، نمبر 2 ان ناموں کو زبانی یاد کرنا، نمبر 3 ان ناموں کا معنی جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا، نمبر 4 جب آپ نے ان ناموں کو پڑھا، زبانی یاد بھی کر لیا، ان کا معنی بھی جان لیا، اب آپ اس پہ ڈٹ جائیں اور ثابت قدم رہیں اور استقامت اختیار کریں۔ یہ 99 نام عمومی طور پر قرآن مجید کی ابتدا میں لکھے ہوتے ہیں، وعدہ کریں انشاءاللہ یاد کریں گے۔ جنت چاہیے نا، تو جنتیوں والی صفات پیدا کریں اپنے اندر، جنتیوں والے اچھے کام کریں، اللہ کو راضی کریں، انشاءاللہ جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو یہ 99 نام هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ سارے نام آخر تک۔ اب آپ نے اس کی تطبیق کیسے کرنی ہے؟ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ کہیں گے لا رحمن الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، لا قادر الا اللہ، لا مقتدر الا اللہ۔ اس طرح آپ اس کی تطبیق آخر تک کرتے جائیے، آپ انشاءاللہ پکے توحید والے بن جائیں گے اور انشاءاللہ شرک سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ سب سے پہلے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، پتل کدی نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لال نگینے، شرم کدی نہیں سخی ہوندا پاویں ہووڑ لکھ خزینے، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جو ہووڑ کمینے، باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مرے وچ مدینے۔ توحید بنیاد ہے، ایمان نیک عمل یہ بنیاد ہے اللہ کے بندوں، اس کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے چند سوالات پوچھے، 5 سوالات پوچھے، ان میں ایک سوال یہ تھا مل ایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو رسول مقبول ہاشمی رحمت دو عالم فخر کونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 ایمانیات بتائیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ حی و قیوم ہے، اس کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی ناموں کو مانو، اس کی توحید کو مانو، اس کے احکامات کو مانو، اس کی تعلیمات کو مانو جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور جو اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی کی روشنی میں اللہ کے رسول نے دی ہے ان پر ایمان لاؤ۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، وکتبہ، اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اور یہ بہت ضروری ہے، جب تک ہمارا آخرت کے اوپر ایمان اور یقین پختہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ جب تک کہ ہمارا یہ پختہ اعتقاد اور یقین نہ ہو کہ جس طرح میری فیملی میں اگر میں نظر دوڑاؤں، میرے دادا کہاں گئے، میرے نانا کہاں گئے، میری دادی، نانی، میرے پردادا، پرنانی، میرے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان موجود تھے، اس رمضان وہ چہرے نظر نہیں آ رہے، افناہم الموت، موت نے ان کو فنا کر دیا۔ جس طرح وہ دنیا سے چلے گئے اسی طرح عن قریب میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ آخرت کی فکر کرتے ہوئے موت کے لیے تیاری کرنا، اور یہ کہ قیامت کے دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں اکیلے پیش ہونا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنے بہن بھائیوں سے بھاگے گا، اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ تو آخرت پر ایمان جب پختہ ہوگا اور اعتقاد کامل ہوگا، غیر متزلزل ایمان،
تو انسان اپنی موت کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور یہ کہ جب میں مرنے کے بعد قبر میں جاؤں تو میری قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے، جنت کا بستر بچھا دیا جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اور مجھے کہا جائے سو جاؤ جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ اب قیامت کے دن تمہیں تمہارا پروردگار حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا۔ اگر انسان سوچے، میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم چاہتے ہیں یہ ساری سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، پھر قیامت کی ہولناکیوں پر غور کریں۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کو قیامت کہتے ہی اس لیے کھڑے رہو، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی صدر، کوئی یہ دنیا کے جتنے بھی عہدے کوئی نہیں آج کام آئیں گے۔ کھڑے رہو، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ پاؤں میں جوتا نہیں، بدن پہ لباس نہیں، بے ختنہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ 300 سال کا طویل عرصہ گزر جائے گا، اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے نہیں آئیں گے۔ لوگ جمع ہو کر جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور تمام اولو العزم پیغمبر ایک ہی بات کہیں گے، ان الرب تبارک وتعالی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط۔ آج کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام سخت غصے میں ہے، اتنا شدید غصہ آج سے پہلے اللہ عز و جل کو نہ تو آیا نہ آج کے بعد آئے گا۔ لہذا تم سب جاؤ جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں کہوں گا انا لہا انا لہا، ہاں یہ مقام اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، یہ مقام اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے، پھر میں لمبا سجدہ کروں گا، مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ بالآخر اللہ ذو الجلال والاکرام فرمائیں گے، یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، سل تعطا، سوال آپ کرتے جائیے، عطا ہم کرتے جائیں گے، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، جس کی سفارش کریں گے ہم قبول کریں گے۔ اور آپ کن کی سفارش کریں گے؟ آپ نے بتا دیا، اپنے رشتہ داروں کو ایک ایک قبیلے والوں کا نام لے کر کہا، عمل کر لو، عمل کر لو، عمل کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، میں شفاعت کروں گا، لیکن اس کی جو ایمان اور عمل صالح کو لے کر آئے گا۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آخری ایک دو باتیں سمجھ لو، یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا نازک ہے۔ آج کون فوت ہوا ہے مدینہ طیبہ کے اندر؟ یہ فوت ہونے والے کا نام عبداللہ ہے۔ بولو کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، اللہ ذو الجلال والاکرام کے نزدیک پسندیدہ ناموں میں سے یہ نام بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، معنی اپنی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ عبداللہ کتنا پیارا نام ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ آج جو شخص فوت ہوا ہے مدینہ طیبہ کے اندر، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ جب فوت ہوا، نماز جنازہ، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، رسول مقبول ہاشمی، فخر کونین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اور آپ اندازہ کیجئے، ایک صحابی کہتے ہیں ایک جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر رقت آمیز دعائیں منگوائی کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش آج جنازہ میرا ہوتا اور یہ ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے منگواتے۔ تو اندازہ کیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں منگوائی ہوں گی، اس کے لیے وہ کس قدر خلوص کے اوپر مبنی ہوگی، اخلاص کے اوپر مبنی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اس کا نام عبداللہ ہے، مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، کبھی کبھار دکھلاوے کے لیے جہاد کے لیے بھی نکل جایا کرتا تھا۔ فوت ہوا، نماز جنازہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہے، اور جب اسے قبر میں
دفنانے کا مرحلہ آیا تو اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا. وہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ اپنا کرتا مبارک اتار کر دے دیجئے تاکہ میرے والد کے کفن میں شامل کر دیا جائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک اتار کر اس کے کفن میں شامل کر دیا گیا. لیکن قرآن آسمان سے اللہ الجلال والاکرام عرش معلی سے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرماتے ہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے پیارے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ نے انہیں معاف نہیں کرنا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہماری رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ہماری روح کانپ اٹھے. نماز جنازہ پڑھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ مسلمان تھا، قسمیں اٹھا کر کہتا تھا کہ میں مومن ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں منافقین کی صفات ہے. لیکن یہ ظاہری طور پر مومن مسلم تھا، دل سے ایمان اور اسلام قبول نہ کیا تھا. دوستی اور دشمنی کا معیار، ہمارا دوست وہ ہونا چاہیے جو اللہ کا دوست ہے، جسے اللہ نے ہمارا دوست کہا، اور ہمارا دشمن وہ ہونا چاہیے جو اللہ کا دشمن ہے، جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارا دشمن کہا. عقیدہ ولاء و براء یہ ایمان کا ایک اہم جزو ہے. تو ان تمام باتوں کو سمجھنا، کیونکہ یہاں پر خطاب روزے سے پہلے، نماز سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے، جنہوں نے ایمان کے معیار پورے کیے، ایمان کے تقاضے پورے کیے، ان سے کہا جا رہا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے تھا. مقصد کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، بیوی سے دور رہو. مقصود تعذیب نفس نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کی سزا دینا یا مشقت کے اندر مبتلا کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. اب سوچئے روزے سے تقوی کس طرح ہے. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ گھر کے اندر موجود ہیں، دوپہر کا وقت ہے، یا کہیں بھی آپ ہیں کسی بھی مقام پر، وہاں پر کھانے کا موقع بھی آسانی کے ساتھ میسر ہے، پینے کا موقع بھی آسانی کے ساتھ میسر ہے. اگر آپ کچھ کھانا چاہیں تو کھا بھی سکتے ہیں، پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں. دیکھنے والا، روکنے والا، پکڑنے والا کوئی نہیں. اور تو اور وضو خانے پر آپ آئے ہیں، سب کے سامنے وضو کر رہے ہیں، سب نے دیکھا، آپ نے چلو بھر پانی لے کر منہ میں ڈالا کہ نہیں؟ اگر چپکے سے 2-4 قطرے حلق سے نیچے اتار کر اپنے حلق کو تر کر لیں، کسی کو پتہ چلے گا؟ اور اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ آپ نے پانی حلق سے نیچے اتارا تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرے آپ کے مسلمان بھائی آپ کا دفاع کرتے ہوئے کہیں گے نہیں میاں آپ کو غلطی لگی ہے، ہم نے دیکھا یہ وضو کر رہا تھا اور وضو کے دوران کلی کرنے کے لیے اس نے منہ میں پانی ڈالا، نہ کہ پینے کے لیے یا حلق سے نیچے اتارنے کے لیے. بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، پینا چاہے تو پی سکتے ہیں. نئی شادی ہوئی ہے، خوبصورت دلہن، خوبصورت بیوی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں. وہ کون سی طاقت ہے، قوت ہے جو آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھتی ہے؟ یقیناً وہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں کچھ کھا نہیں سکتا، میں کچھ پی نہیں سکتا، یہ گناہ ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے. تو سمجھیے تقوی آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر. اللہ عز و جل یہی تقوی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم روزہ رکھو شعوری طور پر، اور اسی تقوی کو رمضان کی راتوں میں بھی برقرار رکھو، اور اسی تقوی کو رمضان کے بعد آئندہ 11 مہینوں میں بھی برقرار رکھو. اور اس کے لیے 5 مرتبہ مسجد میں بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. مسجدوں کے ساتھ جڑے رہو، علماء کے ساتھ جڑے رہو، دروس خطبات سنتے رہو، قرآن مجید پڑھتے رہو، احادیث مبارکہ پڑھتے رہو، تاکہ یہ تقوی تر و تازہ رہے، تمہارا ایمان تر و تازہ رہے، مضبوط رہے. غفلتوں سے، فتنوں سے بچے رہو. تقوی کیسے آتا ہے؟ روزے کی حالت میں آپ نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بیوی چھوڑ.
کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، بیوی بھی حلال۔ فلسفہ سیام یہ ہے اللہ کے بندو، جب آپ نے اللہ کا حکم مان کر حلال چھوڑ دیا ہے، اب ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیجئے جو آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پڑھیے اللہ کا قرآن، پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور علم حاصل کیجئے کہ حرام کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کبھی گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کر لیجئے، اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے پیارے اور محبوب بن جاؤ، دنیا بہتر ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ کسی مسلمان بچے سے، بچی سے سوال پوچھا جائے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں، تو وہ فوراً پکار اٹھے گا کہ نہیں توبہ استغفر اللہ، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں جنتیوں والا عقیدہ اور جنتیوں والی اچھی اچھی پیاری پیاری صفات کون سی ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اور جہنمیوں اور دوزخیوں کی جو بری صفات ہیں ان بری صفات سے اپنے آپ کو بچا لیں، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اور جنت میں چلے جائیں، اللہ راضی ہو جائے، ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور عن قریب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں جانے والے، اللہ کے حکم سے جانے والے۔ کامن سینس یہ ہے کہ درمیان میں یہ جو تھوڑا سا وقفہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ جن دوستوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، اللہ عز و جل ان کی کوششیں کاوشیں قبول فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام میرا کہنا، آپ سب کا احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھے اللہ کے گھر میں، اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان ملائے اعلیٰ میں کرے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت برکتیں ہمیں ڈھانپ لیں، ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان، اہل اسلام، بزرگان دین، اولیاء کرام اس دنیا سے ایمان اسلام کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم جو پیچھے رہ گئے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اللہ ذو الجلال والاکرام اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی خالی جھولیاں اپنی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے والدین پر رحم و کرم فرمائے، جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے ہماری تربیت فرمائی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی خاص رحمت سے جتنے بھی اہل ایمان، اہل اسلام بیمار ہیں، خواہ گھروں میں ہو یا اسپتالوں میں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلات آسان فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے غیبی خزانوں سے ہماری خصوصی امداد فرما کر قرض کے بوجھ سے ہمیں رہائیہ نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد نصیب فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی اولاد کو نیک کرے، انہیں توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح دینی، ایمانی، اخلاقی، روحانی تربیت کرے،
تاکہ ان کی اولاد ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بن جائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعدائك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل